میں سب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ امام عالی مقام نے جب سفر کا آغاز کیا تو اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر وہ کیوں گئے؟ اس میں کیا مصلحت تھی؟ اگر چاہتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خطرہ برقرار ہے، اگر وہ چاہتے تو اہل خانہ کو وہیں پر رکھ سکتے تھے، روک سکتے تھے، لیکن اہل خانہ کو ساتھ لے کر گئے، کیا مصلحت تھی اس کے پیچھے؟ بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کے پہلے سوال تھے یہ سارے، امام حسین علیہ السلام کہ اہل خانہ کا ساتھ لے کر جانا، 6 مہینے کے بچے کو ساتھ لے کر جانا، مخدرات عصمت کو لے کر جانا، وہ وہاں سے جو امام علیہ السلام نے دربار میں خطبہ دیا اور نکلتے ہوئے جو وصیت نامہ کیا، اس میں یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ وہ یہی ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نہ تو سیاسی طور پہ ہے، نہ ہی کسی اور وجہ سے ہے، نہ اقتدار کی وجہ سے ہے، یہ جو کچھ ہے یہ خدا و رسول کے حکم کے مطابق میں کر رہا ہوں۔ اور پھر مخدرات عصمت کا ساتھ لے کر جانا، اور یہاں تک کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے ہیں تو بیویوں کے ساتھ ساتھ کربلا کے میدان میں حضرت شہزادہ علی اصغر 6 مہینے کے ہیں، لیکن جب وہاں سے چل رہے ہیں نا مدینہ سے، اس وقت تو صرف 18 دن کے 18 دن کے بچے کو لے کر یا مستورات کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو لے کر کوئی کسی جنگ کے لیے نہیں جاتا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہدف تھا امام حسین علیہ السلام کا، اس ہدف کو سامنے رکھا ہوا۔ اور جیسے کہ پہلے گفتگو ہو رہی تھی، یہی بات ہے کہ دنیا کے جو لوگ ہیں اور جو دنیا دار ہوتے ہیں اور جو دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے دین، ایک ہے جان۔ ہمیشہ انسان اپنا ذات کے لیے مال قربان کرتا ہے، ذات کو بتاتا ہے، لیکن جہاں پہ دین کی بات آ جائے وہاں پہ انسان اپنے امام حسین علیہ السلام کی نظر میں وہ کون سا ایسا ہدف تھا کہ اس ہدف کے لیے امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا بیٹا 18 سال کا لیے اکبر جاتا ہے تو وہ چلا جائے، وہ مقصد باقی رہے۔ اگر 6 مہینے کا بچہ جاتا ہے تو وہ چلا جائے، اگر وہ قید ہوتے چل جائیں، لیکن وہ مقصد، اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ دین اسلام کی بقا تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دین اسلام کی بقا کے لیے، تبلیغ و ترویج کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے امام علیہ السلام نے یہ سارا کچھ کیا۔ اور پھر اس میں دیکھا جائے تو یقیناً ان مستورات کے ساتھ کردار جو ہے نا ان مستورات کا، کربلا کی خواتین کا، وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ کربلا کے میدان میں جو کردار جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ہے، شاید رہتی دنیا تک وہ باقی رہے۔ اور پھر شہادت امام حسین کے بعد اگر میں یوں کہوں کہ حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اس لیے کہ اگر یہ شہادت نہ ہوتی تو نہ توحید باقی رہتی۔ یزید کیا چاہ رہا، وہ کہتا نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس نے وہاں پر شام کے منبر پہ جب یہ مخدر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ مخدرات عصمت، یہ بیبیاں اہل خانوادہ رسول امام حسین علیہ السلام بیبیاں قید ہو کر جب یزید کے دربار میں پہنچیں تو اس وقت، اور یہ شہدائے کربلا کے سر جب وہاں پر پہنچے تو اس وقت وہ کیا کر رہا تھا؟ جو امام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے بتایا تھا، شراب کے نشے میں تھا، شطرنج کھیل رہا تھا، بدکاری وہاں پہ مصروف تھا، لیکن اس کے بعد لبوں کے اوپر ایک چھڑی لگا کر یہ کہتے، انہی لبوں سے تم کہتے تھے کہ یہ شراب حرام ہے، اور وہاں پہ وہ فخر سے کہہ رہے کاش آج میرے بدر و احد والے آباء و اجداد ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے علی اور اولاد علی سے بدلہ کس طرح لیا ہے۔ گویا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں یہ بدلہ لے رہا ہوں، لیکن امام حسین علیہ السلام وہاں تک، پھر یزید کے دربار میں جناب زینب سلام اللہ کے خطبات، امام علیہ السلام کی تو ذمہ داری تھی۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو شام غریبہ کے بعد ہم میں سے اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمارے گھر میں اگر ایک قضیہ ہو جائے، خدا سب کو سلامت رکھے، کسی بہن کا ایک بھائی چلا جائے، کسی ماں کا ایک بیٹا دنیا سے چلا جائے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کا ہوش ہی نہیں ہوتی۔ لیکن کتنا بڑا حوصلہ، کتنا بڑا کلیجہ، کتنا بڑا جناب علی یہ صبر ہے ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، جنہیں معصوم نے کہا السلام علیک یا جبل الصبر، اے پہاڑ، صبر کی پہاڑ آپ کے اوپر سلام ہو۔ کیا ہے کہ ان کے سامنے 9 بھائیوں کے لاشیں پڑے ہیں،
2 بیٹوں کے لاشیں ہیں، بھتیجوں کے لاشیں ہیں، یعنی 18 بنی ہاشم کے لاشیں سامنے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ملال نہیں ہے ہمارا کوئی ایک۔ یہاں پہ دیکھیں صرف امام حسین نے دین کو نہیں بچایا، ثانی زہرا سلام اللہ کے مسورات کے لیے بھی یہاں پہ ہے کہ انہوں نے، ہمیں تو کوئی چیز یاد نہیں رہتی، لیکن اتنا 18 خاندان کے سگے بھائیوں کے لاشیں، بیٹوں کے لاشیں، بھتیجوں کے لاشیں، لیکن کوئی تاریخ ہمیں نہیں بتاتی کہ جناب زینب سلام اللہ کی شام غریبہ کی نماز قضا ہوئی ہو، اور اگر کربلا میں یہ مستورات نہ ہوتی ثانی زہرا زینب سلام، شاید یہ لوگ کربلات میں جنگ اور یہ سب کوئی ختم ہو جاتا، اور انہوں نے پھر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک خطبات جناب زینب سلام اللہ نے امام حسین کو، یعنی انہوں نے دین کو زندہ رکھا، اور ان مخدرات عصمت کے خطبات نے قیامت تک کے لیے حسین کو زندہ رکھا۔ علامہ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں، میں چاہوں گی آپ شہادت کچھ منظر کشی کریں۔ علامہ صاحب آپ یہ بتائے گا، ابھی علامہ صاحب ذکر کرتے ہیں خواتین کے کردار کا، آپ انڈیویجولی جو خواتین کا کردار تھا کربلا کے میدان میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ہی ہمیں پیغام دیا کہ چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ کتنا ضروری ہے، تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں۔ بلا شبہ خواتین اہل بیت کی جو کربلا میں تشریف فرما تھیں، ان کا کردار اور ان کی عظمت، ان کی للہیت، ان کا ایثار، ان کا تقوی اور ان کی پرہیزگاری، ان کی عبادت اور ان کی دعائیں اور ان کی اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری، اور اتنے غمناک واقعات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر، جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، اپنے انتہائی عزیزوں، بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں اور بھائیوں کی وہاں پر لاشوں کو دیکھ کر ان کا حوصلہ پھر بھی نہیں ٹوٹا، اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق وہ پھر بھی کمزور نہیں ہوا، وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین کربلا پر زخمی حالت میں اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، تو آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے نا، وہ خواتین پہ عمل کر کے دکھایا۔ فرماتے ہیں رضینا بقضائک یا رب ولا الہ سواک یا رب، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور ہم تیری تقدیر پر راضی ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، میں خیمے میں بیماری کی حالت میں تھا، تو ساتھ والے خیمے سے جب بابا جانے لگے نا، تو مجھے ان کے کچھ اشعار پڑھنے کی آواز آئی۔ وہ پڑھ رہے تھے، یا زمن اف لک من خلیلی کم لک بالاشراک والاسیلی من صاحب او طالب قتیلی ان الموت لا یقنع بالبدیلی۔ اور آخری بڑا عجیب شعر فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْجَلِيلِ وَكُلُّ حَيٍّ سَالِكِ السَّبِيلِ، بے شک ہر زندہ نے اپنے آخری انجام کی طرف جانا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ سن لو کائنات والو، انما الامر الی الجلیل، اس کائنات میں اللہ ذوالجلال کی مرضی چلتی ہے، اس کی مشیت چلتی ہے۔ تو یقیناً وہ جو عقیدہ تھا نا اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونے کا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور وہ ساری آزمائشوں کی باتیں سنائیں، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، اور اس میں جو صبر کے دامن کو نہیں چھوڑے گا اس کے لیے بشارتیں اور خوشخبری ہیں، وہ ہدایت یافتہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب مجھے بتلائیے، وہ صبر کا مظاہرہ تو خواتین نے کر کے دکھایا نا، سید زین العابدین کے علاوہ باقی تو خواتین ہی ہیں۔ سیدہ زینب، ان کا کردار صبر و استقامت کا، اور سیدہ رباب کا کردار صبر و استقامت کا، حضرت امام حسن کی جو اہلیہ محترمہ ساتھ ان کا کردار، تو یقیناً انہوں نے سب سے پہلے ہمیں اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کا جو اظہار ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، مومن بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ پہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یقیناً آج امت مسلمہ کے لیے ان خواتین اہل بیت نے جو صبر و استقامت کا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ خوف تھا، اتنے صدمات دیکھ کر بھی ان کے حوصلے بلند ہیں کہ جس ہم مقصد کے لیے اور مشن کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت
آپ کے عزیزوں کی شہادت، آپ کے بیٹوں کی شہادت، علی اکبر کی شہادت، علی اصغر کی شہادت اور محمد کی شہادت، یہ شہادتیں تو بعد میں ہوئی ہیں نا. اور یزید کو آج ہم جو اتنا ناپسند کرتے ہیں، اتنا برا سمجھتے ہیں اور اس قدر نفرت کی نگاہ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ تو بعد کی بات ہے نا. حضرت سیدنا امام حسین نے جو اس سے نفرت کی ہے، جو آپ نے اس کو ناپسند کیا ہے، جو آپ نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کیا ہے، جو آپ نے اس کو ٹھکرایا ہے، جو آپ نے اس کو مسرد کیا ہے، وہ کس بنیاد پہ تھا، وہ کس اساس پہ تھا؟ ہمیں اس اساس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے آقا فرماتے بیان کر رہے کہ ایک وقت آئے گا، اگر مجھے شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا خیر الورا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ السلام کو تم نے دیکھنا ہو، میرے موقف میری سیرت کو تم نے سمجھنا ہو، اور میں تمہیں نہ ملوں، نظر نہ آؤں، اور وہاں حسین موجود ہو، تو پھر جو حسین کہہ رہا ہوگا، جو موقف پیش کر رہا ہوگا، وہ میرا موقف ہوگا.